بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر اہم احکامات ہیں، یہ حقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ اور ایک ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں بندے کا تعلق لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے حقوق مقدم ہے تعظیم کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سارے کے سارے لوگ فرمانبردار ہو جائے تو اللہ کے بادشاہت میں بڑائی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے کے سارے نافرمان ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں اور بڑائی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حقوق اللہ یہ مقدم ہے تعظیم کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی بہت آسان ہے۔ انسان توبہ کر لے، اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہائے تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ماضی کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا مشکل ہے اور سنگین ہے۔ اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہو جائے تو رب اس وقت تک نہیں معاف کرتا جب تک بندے جس کو تکلیف دی ہے یا جس کا حق مارا ہے وہ معاف نہ کر دے۔ یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کے حقوق العباد معاف کر دے تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے کہ جو آدمی حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرتا ہے، ڈنڈی مارتا ہے، تو قیامت کے دن اپنے مقبول اعمال دینے پڑیں گے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام سے فرمایا، اتدرون ما المفلس، کیا تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم پیسہ اور دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، ہم اسے مفلس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا، یأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائے گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائے گی، اور ابھی حقوق والے باقی رہیں گے اور نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا کہ حقوق والوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، ان کے گناہ ان کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جس نے حقوق العباد کے اندر کوتاہی کی ہوگی تو قیامت والے دن حقوق والا آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے۔ وہاں تو دنیا کا روپے پیسہ نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی نیکیاں جو مقبول نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر نیک اعمال لے کر گیا تھا اپنے ساتھ، تو اب وہ حقوق والے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے تو اس کی نیکیاں ان کو ان کے حق کے بقدر دی جائے گی۔ اسی طرح کرتے کرتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، لیکن حقوق والے باقی رہیں گے۔ اب تو اس کے پاس نیکی نہیں، ادھر حقوق والا اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اب ان کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
تو میرے محترم دوستو، سوچنے کا مقام ہے، انسان سوچے، غور کرے کہ اگر ایک انسان نمازی بھی ہے، روزہ دار بھی ہے، حج بھی کرتا ہے، نیکی کے ہر کام میں وہ حصہ لیتا ہے، لیکن اگر وہ حقوق العباد ادا نہیں کر رہا، کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، کسی پہ تہمت لگاتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، تو میرے محترم دوستو، یہ مقبول نیکیاں قیامت کے دن وہ جس کے حقوق میں اس نے کوتاہی کی ہوگی ان کو دی جائے گی، اور آخرکار ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اور پھر فیصلہ ہوگا کہ اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو حقوق اللہ میں اگر کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی تو بڑا آسان ہے، اللہ کے سامنے انسان ندامت کے آنسو بہائے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک جس کا حق مارا ہے وہ معاف نہ کر دے، تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے امت کا مفلس آدمی ہے کہ جو لے کر آیا بہت ساری نیکیاں، لیکن نیکیاں ختم ہو گئی، تقسیم ہو گئی، اور گناہ لے کر اس کو جہنم میں بھیج دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔